ذرا کچھ اس کو سمجھنے میں ٹائم لگا، لیکن بہت ہی عجیب سی سیاست گھر میں رہ کے. ملک کی سیاست تو پتہ ہے، سب ملکوں کی سیاست ایک ہی طرح کی ہوتی ہے، پولیٹیشینز ایک ہی طرح کے ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ گھر کی ان کا سب ان سے کا کلاسیکل ڈراما چل رہا ہے. ہاں، لیکن ان کا جو گھر کی کہانی ہے کہ وہ سارے لوگ مطلب پالیٹکس میں ہیں، سیاست میں ہیں انوالو، اور انہیں جان بوجھ کر اپنے پلان کیا باقاعدہ کہ ایک بچی کو لے کے آئے جو خاندان کی تھی، کیونکہ ان کو اپنی نسل اسی خاندان سے، مطلب اپنے خاندان سے نسل آگے بڑھانی تھی، جبکہ بیٹے نے باہر کسی لڑکی سے شادی کی ہوئی تھی. اچھا، آپ ڈرامے کا ریویو دے رہی ہیں. جب آپ نے کہا ملک کے جو حالات، تو میں نے کہا ہمارے سیاستدانوں کا جو ہے وہ ان کا الگ ایک ڈرامہ چل رہا ہے. وہ تو چل رہا ہے، وہ کہیں بھی اور ہر جگہ ہوتا ہے. یہ کچھ کسی پاکستان کی بات نہیں ہے، پالیٹکس جہاں بھی ہوتی ہے نا، تو اس میں ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں جو پبلک تک نہیں پہنچتے. لیکن اس ڈرامے کے تھرو ہمیں پتہ ہے کہ پتہ چل رہا ہے کہ بیہائنڈ دا سین، بیہائنڈ دا کرٹنس کہانیاں کیا ہوتی ہیں ان لوگوں کی. اگر ایک ہی فیملی کے لوگ ہیں، آپ کو تو پتہ ہے کہ ایک ہی فیملی تو ہمارے یہاں 2-3 فیملیاں تو رن کر گئی ہیں بس جی، وہی رہ گئی ہیں. تو بس وہی رہ گئی ہیں، اور ان کے بالکل. ساتھ وہ اقتدار چاہتے ہیں کہ وہ ان کی فیملی میں منتقل ہوتا رہے، تو آپ پھر اس کو بادشاہت کا نام دے دیں. بالکل. کیونکہ بادشاہت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جیسے انگلینڈ میں چل رہا ہے، تو آپ اسی طرح کر لیں. ویسے بھی انگریز چھوڑ کے گئے تھے تو اب تک کچھ بدلا تو نہیں ہے، جو وہ بنا کے گئے تھے اب تک وہی ہے، کوئی ترقی نہیں ہوئی. خیر، یہ بات بہت سے لوگوں کو بری لگے گی، لیکن یہ کہ پالیٹکس ہر جگہ ایسی ہوتی ہے، لیکن فیملی میں کیا چل رہا ہوتا ہے وہ اس ڈرامے سے پتہ چل رہا ہے. اور اچھی کہانی ہے، میں کہوں گی کہ آپ لوگ بھی یہ ڈرامہ دیکھیں. ایکٹنگ تو ہم لوگ جو ہے نا وہ یہاں پر اپنے سارے آرٹسٹ کی ایکٹنگ کا ریویو نہیں دیتے، کیونکہ ایکٹنگ ہمارے آرٹسٹ کے بغیر کسی اکیڈمی کے، بغیر کسی ٹریننگ کے بہت شاندار ہے. ہماری اب کوئی اکیڈمی ایسی نہیں ہے جو ہمارے آرٹسٹ کو سکھائے، لیکن جو وہ جس طرح کر رہے ہیں وہ ایکٹنگ جیسے لگتا ہے کہ وہ اس میں منج جاتے ہیں اپنے اس میں نا. تو ہم صرف اسٹوری کا ریویو دیتے ہیں، کیونکہ اسٹوری جو ہے وہی بیس ہے ساری کہانیوں، سارے ڈراموں کی. اور میرا یہ خیال ہے کہ ہم ریویو بھی کس لیے دیتے ہیں، اس لیے کہ ہم ان ڈراموں کو، یہ اتنے اثر انداز ہوتے ہیں ہماری زندگیوں پر، لوگ بہت شوق سے انہیں دیکھتے ہیں، تو ان سے کچھ سیکھیں، کچھ آپ چینج لے کے آئیں، کچھ کسی طرح دیکھیں نا. کچھ موٹیویشنل اسپیکرز ہیں وہ سمجھا رہے ہیں، وہ کچھ کریں، لیکن ڈرامہ ایک ایسا آرٹ ہے ہمارے یہاں جس میں سب لوگ بڑی، مطلب آرٹسٹ تو ہمارے یہاں بڑے شاندار ہیں. کوئی نیا بھی آئے، پرانا بھی ہو، سب بہت شاندار ہیں. ہم ان کی ایکٹنگ پہ تو کوئی بات نہیں کہتے، کوئی کویسچن نہیں ہے، لیکن کویسچن سارا ہمارا کہانیوں پر ہے. تو اس لیے اور ہماری جو کہانی ہے، ہمارے یہاں ڈرامہ ایک اس طرح کا میڈیا ہے کہ سوشل میڈیا آنے سے بہت پہلے سے ڈراماز جو ہے، جیسے ہم اپنے بزرگوں سے سنتے ہیں کہ ملک کی سڑکیں خالی ہو جاتی تھیں جی جب سم ٹائمز بہت اچھا ڈرامہ آتا تھا. اور جی اس لیے کیونکہ ڈرامے سے لوگ ایسوسیٹ کرتے ہیں، اس کی سٹوری سے، ان کے کیریکٹر سے وہ اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکتے ہیں. اور ڈرامہ ایسی چیز ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ کلاس ڈفرینسز بہت ہیں، لیکن ڈرامہ ایسی چیز ہے کہ اس میں آپ سامنے والے سے آن اے ہیومینٹی بیسس ایز اے ہیومن ریلیٹ کر سکتے ہیں، چاہے وہ آپ کی کلاس سے ہیں یا نہیں ہیں. تو آئی تھنک کہ آپ جس ڈرامے کو انڈیکیٹ کر رہی تھی رائٹ ناؤ، دیٹ واز میری شہزادی، جس میں بہت کچھ اس طرح کا لائف کے بارے میں پتہ چل رہا ہے جیسے شاید جو سیاست ہمیں نظر آتی ہے ملک کے پردے پہ، اس سے کئی زیادہ سیاست جو ہے وہ ان لوگوں کے گھروں میں بھی چل رہی ہوتی ہے. اور آئی تھنک کہ اس ڈرامے میں یہ دکھایا گیا ہے کہ جو ظالم ہے اس کا ظلم ہر جگہ ہوتا ہے. مطلب ظلم کا سوئچ ایسا نہیں ہے جو ٹرن آن اینڈ آف کیا جا سکے. جو ملک کے ساتھ ظالم ہوگا تو وہ پرابیبلی گھر میں بھی ہوگا، اور جو گھر میں ہوگا تو پھر وہ ملک میں بھی ہوگا، ملک کے ساتھ بھی ہوگا. آئی تھنک یہ آئیڈیا ہے، لیکن اسٹوری نے بہت تیزی سے پلٹا کھایا. اور آئی تھنک کہ آئی ڈونٹ نو اب کیا ہوگا، بیکاز شہانہ جو ہیں، جو مین کیریکٹر ہیں، وہ تو اب بالکل ہی ان کا اقتدار جا چکا ہے، بلکہ بہت امبیرسنگلی جا چکا ہے. ان کو بہت، انہوں نے بہو کے ساتھ کچھ ایسی چال چلی کہ وہ بہت بری طرح بیک فائر ہو گئی ہے. بالکل. تو آئی ایم انٹرسٹڈ ٹو نو، اور آئی تھنک کہ جو ان کی بہو کا کیریکٹر ہے
ان کو بھی اب آفر ہوئی ہے، ہوا ہے وہ اقتدار، ان کی پارٹی نے کیا، لیکن شی از کائنڈ آف لائک کہ نہیں، ان کو اس کا حصہ نہیں بننا. تو یہ ایک ریفریشنگ چینج ہے کہ وہ دکھا رہے ہیں کہ فیملی میں کوئی ہے جو پاور ہنگری نہیں ہے باقی فیملی کی طرح نا. تو آئی ایم کیوریس ٹو نو کہ یہ اسٹوری کہاں جاتی ہے. سو فار آپ کو کیسی لگ رہی ہے یہ اسٹوری؟ اسٹوری بہت اچھی ہے، مجھے اچھا لگا دیکھنا اس کو، اور مجھے یہ پتہ چلا کہ اگر پاور جو لوگ پاور ہنگری ہوتے ہیں، چاہے وہ گھر میں ہو، چاہے گھر کی کہانی ہو، چاہے وہ کسی بھی روپ میں ہو، کوئی بھی رول ہو ان کا، بچوں میں ہوتا ہے، ماں باپ میں ہوتا ہے، ساس بہو میں ہوتا ہے، نند بھاوجوں میں ہوتا ہے، یہ ایسے رول ہیں کہ پالیٹکس وہاں چل رہی ہوتی ہے. چھوٹے پیمانے پر آپ دوسرے ڈراموں کو دیکھیں تو پالیٹکس وہاں پہ بھی ہمیں نظر آتی ہے، لیکن یہ اس طرح سے ایک اچھا سا بڑا انٹرسٹنگ ڈرامہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ پولیٹیشینس کے پیچھے مطلب ان کی فیملی میں اور کس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، کس طرح کے پلانس بنائے جاتے ہیں، اور کیا 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 جاتا ہے، اور کس کس طرح کے داؤ اور پیچ جو کہتے ہیں وہ کھیلے جاتے ہیں. تو اس کہانی میں وہ سب دکھایا گیا ہے، اور بس میں یہ کہتی ہوں کہ ایک اچھی کہانی ہے، اچھی طرح لکھی گئی ہے، اور اس کو دیکھیے، آپ لوگ ضرور انجوائے کریں گے. بالکل. تو یہ ہمارا ریویو ہے، اور میں ہمیشہ بات کہتی ہوں کہ مجھے جو اس ڈرامے میں بہت اچھا لگا ہے وہ یہ کہ انہوں نے غلط کو تھوڑا غلط دکھا رہے ہیں، اور جو بہت زیادہ سپریسڈ ان کی بہو تھیں وہ شی از ایکچولی کمنگ ان ٹو ہر بینگ. جی، وہ تھوڑی ابھی امپاورڈ ہو رہی ہیں، ان کو مطلب ایک اچھا پروسیس دکھایا، وہ ایک تکلیف کے دور سے گزری ہیں، جی، لیکن ان کی فیملی کا جو سپورٹ سسٹم ہے، جو ان کے نانا ہیں، وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں. تو یہ چیز بہت اچھی دکھائی گئی ہے. اور اس ڈرامے کے لحاظ سے آئی تھنک ایک جو سیڈ بات یہ ہے کہ جو اس میں نانا کا کیریکٹر پلے کر رہے تھے محمد قوی خان، جو ہمارے بہت پرانے آئی تھنک ہمارے گرینڈ پیرنٹس کے زمانے کے بہت نامور وہ ایکٹر تھے، تو وہ اچانک بیچ میں چلے گئے تھے، اور پھر نانا کا کیریکٹر کوئی اور ایکٹر آ کے پلے کر رہے تھے. منظور قریشی. جی، لیکن کسی کو آئی جسٹ تھاٹ کہ آئی ڈونٹ نو کہ جب یہ سوئچ ہوا تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں وہ کیوں چھوڑ کے چلے گئے، کیونکہ وہ نانا کا کیریکٹر بہت مشفق اور بہت اچھا پلے کر رہے تھے. لیکن پھر جب ان کا انتقال ہوا تو پتہ چلا کہ ہی واز ویری گریولی ایل. تو اللہ تعالیٰ ان کے دنیا اور آخرت دونوں، آخرت میں ان کے درجات بلند کرے، بالکل، اور مغفرت فرمائے اور ان کو جنت کے اعلیٰ مقام پر فائز کرے. آمین ثم آمین. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی میں ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اور ہم ان کو اکثر دیکھتے ہیں لیکن کبھی سوچتے نہیں ہیں کہ یہ ان کے جانے کے بعد ان کی قدر محسوس ہوتی ہے، کہ پھر نظر آتا ہے کہ بھئی کیا کیریکٹر صحیح تھا، کیا کردار، شخصیت، کہیں کوئی جھول نظر نہیں آیا. تو پھر ان کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے، کیونکہ ہم لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے تو ضرور ہیں، کوئی بہت زیادہ اویلیبل ہے تو ہم سوچتے نہیں ہیں اس کے بارے میں. لیکن میں یہ کہوں گی کہ جتنے بھی ڈرامے ان کے دیکھے، جو بھی نظر آئے، وہ بہت سینئر اور بہت شریف النفس انسان تھے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. آمین ثم آمین. آمین ثم آمین. اور مجھے اس طرح کے کیریکٹرز، اس طرح کے لوگ بہت اچھے لگتے ہیں، بیکاز میں اپنے نانا سے بہت قریب تھی. تو جو ایسے لوگ جو اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گرینڈ چلڈرن کے ساتھ بہت زیادہ شفیق ہوں، اور ایک گائیڈنگ لائٹ کی طرح بھی ہوں، کہ وہ ان کو گائیڈ کرتے ہوں، اور جہاں پہ اصلاح کی ضرورت ہے وہاں وہ اصلاح بھی کریں. تو مجھے ایسے لوگ بہت اچھے لگتے ہیں، اور مجھے ہمیشہ ہی واز ون آف دوز پیپل کہ میں جب بھی ان کو اسکرین پہ دیکھتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ وہ اس طرح کے انسان ہوں گے. اور اس ڈرامے سے پہلے انہوں نے ایک اور ڈرامہ کیا تھا، پریم گلی، جس میں ان کا بہت ہلیریس کیریکٹر تھا. آئی تھنک اس میں وہ دادا بنے تھے، رائٹ؟ پریم گلی میں عشق جلیبی میں نہیں، پریم گلی میں بھی وہ دادا بنے تھے. جی، آئی تھنک وہ دادا بنے تھے اس میں بھی. تو اچھا، ہاں، وہ تین بھائی جو تھے، والد، اور پھر ایک طرف وہ گھر کے مرد حضرات کی شادیاں نہیں ہو رہی تھی، اب وہ رہ نہیں پاتی تھی، اور دوسری طرف خواتین. بہت شاندار ڈرامہ تھا، بہت شاندار ڈرامہ تھا. تو بہت ان کا مطلب بہت شفیق ان کا کیریکٹر، ایٹ لیسٹ وہ اسکرین پہ لگتے تھے، اینڈ آئی ایم شیور کہ وہ ریئل لائف میں بھی ایسے ہوں گے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے آخرت میں درجات بلند کرے اور ان کی مغفرت فرمائے، اور ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہم سب اچھے انسان بنیں، ایسے لوگوں کی طرح جو ہمیں دنیا میں نظر آتے ہیں. اور
اچھے انسان اچھا نظر آتے ہیں. ایک بات ہے کہ منظور قریشی جو ان کی جگہ پر آئے ہیں وہ بھی مطلب انہوں نے بہت جلدی وہ خلا پر کیا ہے اپنے، اور وہ بھی ایک بہت اچھے آرٹسٹ ہیں، اور انہوں نے بھی کافی مطلب یہ تو افسوس ہوا کہ کبیر خان اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں. اللہ ان کے لیے صرف دعائیں ہیں اب. لیکن منظور قریشی جو اب ان کا رول ادا کر رہے ہیں اس ڈرامے میں وہ بھی بہت اچھی ایکٹنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد اگلا ریویو ہم کس کا دیں گے؟ سمجھوتا جس میں کوئی سمجھوتا کرنے کو، کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. اور سمجھوتا جو ہے وہ تو لائک کچھ آئی تھنک کہ ایک طرف علیزے اور ایک طرف شانزے. علیزے جو بہو ہیں بڑی اور شانزے جو بیٹی ہیں، انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے اس فیملی کو ٹیئر اپارٹ کر کے اور عجیب عجیب حرکتیں کر کے کسی کو کہیں کا نہیں چھوڑنا. یہ تو ہے. علیزہ جو ہے وہ ہم نے دیکھا تھا کہ پہلے جب وہ ان کی والدہ نے جب انٹرفیئر کیا اس کے بعد ان کی سائیکالوجی بالکل ٹیڑھے راستے پہ چلی گئی ہے. اب وہ ہر بات کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہی ہیں. یہی میں کہتی ہوں کہ خواتین اپنی بیٹیوں کو اپنی زندگی میں رچنے بسنے دیں. افسوس ہوتا ہے کہ بیٹیوں کو اگر کانٹا بھی چبھ جائے تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بھائی اپنی دل سے پالی ہوئی اور دل جان کو لگا کے رکھی ہوئی بیٹیوں کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے. لیکن ذرا نظر ضرور رکھیں، لیکن ان کو بہکائیں اور بھڑکائیں نہیں. کیونکہ دیکھیں اب اچھی بھلی بات یہ ہے زندگی میں کہ ہنگامہ بھی کر رہے ہیں، دھمکیاں بھی دے رہے ہیں چھوڑ کے جانے کی، اور چھوڑ کے جانے کا حوصلہ بھی نہیں ہے. یہ ایک عجیب سیاست یہاں پہ چل رہی ہے اور کھیلی جا رہی ہے. اور ایسی خوش دامنوں سے ہوشیار رہیں. مرد حضرات کو کہہ رہی ہوں جو زندگی میں بہت مطلب بظاہر تو رز کھولتی ہیں مگر اس کے پیچھے زہر جو ہے وہ اپنا اثر دکھا رہا ہوتا ہے. تو ہوشیار رہیں. اور میں یہ سب کہتی ہوں کہ اپنے گھر کے معاملات میں کسی کو بھی دخل اندازی نہ کرنے دیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چچا ماموں تایا پھپھی جو بھی ہیں، اور جو بھی دوسرے لوگ ہیں خاندان کے، ان کو اپنے معاملے میں مشورہ تو ضروری ہے. دیکھیں مشورہ کرنا اور اپنی کوئی بات جو سمجھ نہیں آ رہی تو اس کے لیے بڑوں سے مشورہ کرنا، خاندان کے اچھے لوگوں سے جو بہت پرخلوص ہوں ان سے مشورہ کرنا ضروری ہے. لیکن کسی کو اپنے معاملات میں دخل اندازی کی اجازت نہ دیں. آپ بہت خوش رہیں گے، آپ کی زندگی بڑی پرسکون رہے گی کہ اپنے معاملات آپ اپنے حد تک رکھیں، اس میں سب کو انوالو نہ کریں. اور پھر پتہ ہے بات عجیب سی سائیکالوجی یہاں کھیلی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے جو بیچارہ ایک شریف النفس انسان ان کے ہاتھ لگ جاتا ہے، سارا اس کو تو فرشتوں کا بھی علم نہیں ہوتا، لیکن ساری جگہ پر اسی کا نام لیا جا رہا ہے، اسی پہ بلیم کیا جا رہا ہے. وہ کون کیریکٹر ہے اس ڈرامے میں؟ نرگس آنٹی جو ہیں وہ بیچاری پورے خلوص سے چل رہی ہیں، لیکن پورا خلوص وہ دکھا رہی ہیں ہر طرف. اور ان کو ایک ایسا ہوتا ہے ویسے جو بیچارہ شریف ہوتا ہے، خدمتوں میں لگا ہوا ہوتا ہے، سب کے کام کر رہا ہوتا ہے، تو اسی کو سب سے زیادہ جو ہے نا مسائل درپیش ہوتے ہیں، اسی کا نام لیا جا رہا ہوتا ہے. آئی تھنک سوری ناٹ ٹو انٹرپٹ یو، جو خاموش تباہ انسان ہوتا ہے وہ سب کے عتاب کا جو ہے وہ حصہ بنتا ہے. جو جی عتاب کا میں آپ کو کریکٹ کرتی رہوں گی. نہیں پلیز کرتی رہے کیونکہ میں تو زیادہ تر اردو بولتی نہیں ہوں، تو یو نو پلیز کریں. لیکن ایک بات میں آپ کی بات، ان ڈراموں سے فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ اردو بڑی اچھی ابھی بھی ان میں بولی جا رہی ہے. خیر میری نہیں آئی ایم سوری، میری اردو کا جو بھی ہے ٹوٹی پھوٹی جیسی بھی ہے اس کا کریڈٹ ان ڈراموں کو نہیں جاتا، میری اردو کا کریڈٹ میری والدہ کو جاتا. اچھا وہ تو صحیح ہے، لکی والدہ کہ. لیکن یہ کہ ہاں میں جہاں تک آپ کو جانتی ہوں کہ آپ تو اردو شروع سے آپ کو بہت توجہ دی گئی آپ کی اردو کے لیے. لیکن میں ایک جنرل بات کہہ رہی ہوں یہاں پر کہ ان ڈراموں میں ابھی تک اردو زندہ ہے نا، اس لیے کہ رائٹرز جو لکھ رہے ہیں نا وہ اردو کو انہوں نے برقرار رکھا ہوا ہے. اور جو اردو ہمیں ٹک ٹاک میں دیکھنے میں نظر آتی ہے، صحرا ہے ڈیزرٹ ہے نا، تو وہ صحرا کو وہ جو دولہا والا صحرا ہوتا ہے نا وہ لکھ رہے ہیں. اور 3 دفعہ وہ لفظ صحرا آیا اور 3 دفعہ میں دیکھ رہی ہوں کہ صحرا لکھا گیا ہے. جی صحرا از ان ڈیزرٹ سوات ہے رے الف، اور جو دولہا والا صحرا والی ہے جو ایسے لکھے. اب یہ دولہے والا جو صحرا ہے نا تو اس میں سین ہے اور وہ چھوٹا جو ہے ہوتا ہے اور صحرا رے الف، تو رے الف صحرا. اور ایسی باتیں میں دیکھتی ہوں کہ میں کہتی ہوں اللہ یہ لکھنے سے پہلے
مطلب پروف ریڈنگ نہیں ہوتی کہ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر نا. ویسے غلطیاں تو ہو جاتی ہیں, کوئی مسئلہ غلطیاں ہو جاتی ہیں, لیکن جب کنٹینیوسلی ہونے لگیں تو پلیز سوچیں کہ آپ اپنی زبان کے لیے آلویز بی پراؤڈ, اون اپ یور لینگویج, اون یور لینگویج. آئی تھنک سب سے بڑا مسئلہ ہم لوگ کے ساتھ یہ بھی ہے, ہم لوگوں کے ساتھ, آئی مین ایز لائک پاکستانی عوام کے, کہ ہم اپنی چیزوں کو پراؤڈلی اون نہیں کرتے نا. تو سب سے پہلے لینگویج کو اون کریں, اپنے ملبوسات کو اون کریں, مذہب کو اون کرے, کلچر کو اون کرے. سب سے پہلے مذہب کو, پھر باقی ساری چیزوں کو. لیکن اردو بہت خوبصورت زبان ہے. انفیکٹ اگر آپ اردو کی, خیر اب ہم ایک ہسٹوریکل اس میں چلے جائیں گے, لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ واقعی ان ڈراموں نے کافی حد تک مطلب اچھی اردو یوز کر رہے ہیں. باقی آئی ڈو تھنک کہ آئی ڈونٹ نو کہ پاکستان کے اسکولس کا کریکولم کیا ہے, لیکن آئی ہوپ کہ وہ شاعری وغیرہ یہ ساری چیزیں پڑھاتے ہوں اور پروننسیشن پہ جو ہے وہ زور دیں, لوگوں کو صحرا اور صحرا کا فرق بتائے, دولہا والا صحرا اور ڈیزرٹ والے صحرا میں جو ہے وہ ان چیزوں میں فرق سمجھائیں. لیکن ہماری شاعری بھی بہت اچھی ہے, میں نے دیکھا بہت عرصے سے ڈراموں میں یوز نہیں ہو رہی. اب وہ اس طرح کی محبت کی عکاسی بھی نہیں ہوتی کہ شعر و شاعری سنا رہے ہیں ایک دوسرے کو. سمجھوتا میں تو عجیب ہی سلسلہ چل رہا ہے. سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ شانزے جو ہیں وہ پھوپھی زاد سے شادی کرنا چاہ رہی ہیں کہ وہ سرمت سے شادی کرنا چاہ رہی ہیں. کچھ عجیب کھچڑی پک رہی ہے. اور سرمت کو تو انہوں نے مطلب کہہ دیا ہے نا آئی لو یو. اب یہ آئی لو یو جو کہہ دیا, یہ دوستی میں تو نہیں کہا جاتا. اور ان کے تو مطلب ان کو تو وہاں تو ڈھول باجے سب بجنے لگے ان کے دماغ میں کہ وہ بارات لے کے آئے ہی آئے. اور یہاں پہ وہ ہر ایک سے کہہ رہی ہیں کہ میں آخری فیصلہ میرے ماں باپ کا ہوگا. تو کچھ کہانی سمجھ نہیں آ رہی, اور مطلب کہانی سمجھ آ رہی ہے کہ چل کیا رہا ہے. سب لوگ یہاں پہ اپنے مطلب کے ہوشیار ہیں. اور اب زہیب کو بھی افسوس ہو رہا ہے کہ بھائی کو معافی کیوں منگوا دی باپ سے, کیونکہ ان کے والد صاحب نے سارا بزنس کا کام جو ہے وہ اب بڑے بیٹے کو دے دیا. عموماً یہی ہوتا ہے, بڑے بیٹے کو دیا جاتا ہے, لیکن بڑے بیٹوں کو بھی چاہیے کہ وہ چھوٹوں کو اپنے ساتھ ملا کے چلیں. ہر ایک چیز پہ اپنی اجارہ داری قائم کرنا ضروری نہیں ہوتا. سب کی نظر اس دولت پر ہے, اور جو ایک انسان جس کی نظر دولت پہ نہیں ہے, جو بے تحاشا بے وقوفیاں کی جا رہی ہیں, وہ بیٹی جن کی نظر دولت پہ نہیں ہے تو پھر وہ بے وقوفیوں میں مگن ہے. لیکن ان دو بیٹوں کا تو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہے. اور مجھے جو ہے وہ چھوٹی بہو ماہین جو ہے, ان کا مہرین, ان کا کیریکٹر بہت اچھا لگا. شی از لائک ریلی کام پرسنالٹی. وہ ہر کسی کے ذہن میں جو ہے وہ کچھ سینس ناک کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ یہ نہ کریں, یہ نہ کریں. اس کی بڑی وجہ یہ بتائی ہے کہ ان کے ماں باپ بھی بہت پازیٹیو ہیں, سلجھے ہوئے سے لوگ ہیں. تو مطلب بیٹی کو دوبارہ بھیجنے میں ان لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے کہ بھائی نرگس آنٹی تو میں اسے ہی کہہ رہی ہیں. اور یہ کہ جہاں ماں باپ بچیوں کو صحیح راہ دکھاتے ہیں, وہاں بچیوں کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بھی درست ہوتے ہیں, کہ وہ ماں باپ کی ان کو پتہ ہے کہ ان کے ماں باپ پازیٹیو ہیں. دوسری طرف علیزہ کی جو والدہ ہیں کہ وہ پتہ نہیں کس پریشانی میں مبتلا ہیں, اپنے گھر میں رہیں, اپنے گھر کے ویسے ایسے کیریکٹر نظر آتے ہیں. ہم ایبسولوٹلی نظر آتے ہیں سوسائٹی میں, ایبسولوٹلی نظر آتے ہیں. اور وہ باقاعدہ تیلیاں لگانے والی بات ہوتی ہے کسی کے گھر میں, تو کیا فائدہ, بیٹی کو رہنے دیں, بسنے دیں. اور پتہ ہے کیا, ایک سب سے بڑی بات, ایک آج کل بہت ہم سن رہے ہیں کہ اب کی طاقت, ناؤ کی طاقت, اب جو ہے آپ اس پہ توجہ دیں. جائیداد فیوچر کی بات ہے, اور اس جائیداد میں رہ رہے ہیں, لیکن پتہ نہیں دولت کتنی چاہیے, کتنا رکھنا ہے, کتنا مطلب بھر لیں گے. تو جو ٹائم گزار رہے ہیں لڑائی میں, جھگڑوں میں, اینیموسٹی میں, اس سے کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. بٹ کھا بھی رہے ہیں تو وہ بھی زہر لگ رہا ہے. رہنے کی جو ہوا ہے, فضا ہے گھر کی, وہ اتنی مطلب پوائزنس ہوئی ہوئی ہے ان تمام خیالات کی وجہ سے. اور اب میں بھی یہی کہتی ہوں کہ ایک عرصہ ہوتا ہے, اب میں کسی کی کوئی نیگیٹو بات سنتی نہیں ہوں. میں کہتی بھائی ہاں, میں نے بالکل اپنے ڈائری میں لکھا ہے کہ مجھے کیوں اتنے پرابلمس ہوتے ہیں, کیونکہ ہم دوسروں کی نیگیٹو باتیں سن رہے ہوتے ہیں, بدگمانیاں سن رہے ہوتے ہیں. اور یہ بہت بڑی بات ہے, کیونکہ اس سے پھر ہمارے دل میں بھی ایک وبال آنے لگتا ہے کہ ہم دوسرے کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں. پھر ہمارے دماغ میں کام کر رہے ہیں, سب کچھ ہے, وہی باتیں گونج رہی ہیں. تو اس سے بہتر ہے کہ قرآن پڑھ لیا جائے, وہاں پہ اللہ سے معافیاں مانگ لی جائے, بلکہ خوش رہنے کے لیے بھی اللہ سے دعا کی جائے, اور یہ دعا کی جائے یا اللہ ایسے لوگوں سے مجھے دور رکھ.
تو یہ ڈرامہ میں ہم لوگ دیکھنا پڑتا ہے ہمیں، لیکن ہم اسی لیے اس مقصد کو لے کے آئے ہیں کہ آپ کے گھر میں اگر اس سے ملتی جلتی کوئی کہانی، کوئی ایک سا بھی ڈائلاگ یا ایک سا بھی کوئی سین آپ کے گھر میں چل رہا ہے، کوئی کیریکٹر آپ کی زندگیوں میں ہے، تو پلیز اس کو ذرا دور رکھیں اور اپنی زندگی کی زمام جو ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جو لگام ہوتی ہے، ڈور ہوتی ہے، وہ اپنے ہاتھ میں لیں. اچھا میں یہاں ایک بات کہوں گی، میں کہوں گی کہ دیکھیے اگین اتنی ساری کہانیوں میں یہ دولت جائیداد پہ، ماں باپ کی بنائی ہوئی دولت جائیداد پہ قابض ہونے کے لیے سارا کانفلکٹ اس کے آس پاس ہے. سمجھوتا میں جو آپ نے کہا خوش دامن ہے ان کی، جو ان کی ساس ہیں خوشو ہیں بڑے بیٹے اسد کی، ان کو بھی یہ ہے کہ بس ان کا اپنا گھر ہے، ان کے اپنے بچے ہیں، وہ لائک دکھائے کہ بیٹے کے پاس، جی بیٹے کے پاس امریکہ جاتی ہیں، ان کی دوسری بیٹی کی بھی شادی دکھائی تھی، ویل سیٹلڈ ہیں، لیکن بس ان کو جو ہے وہ بیکاز شی ہیز سو مچ فری ٹائم، تو خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے رائٹ. تو اب انہوں نے وہ شیطانیت دکھانی ہے بیکاز ان کا دماغ خالی ہے، اینڈ شی از نتھنگ بیٹر ٹو ڈو. لیکن زندگی میں جہاں تک مال و دولت کی بات ہے، اس کے لیے عقیدہ ہونا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ جو آپ کا ہے وہ آپ سے کوئی لے نہیں سکتا. اگر آپ لائک دنیا کے کسی دوسرے کونے میں سائبیریا میں بھی بیٹھے ہوں گے اور آپ کے نصیب میں کچھ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے وہ بلیسنگ آپ کو پہنچوانی ہے، جو اللہ نے دینا ہے نا وہ دنیا مل کے، پوری دنیا بھی مل کے روک نہیں سکتی، اور جو اللہ نے نہیں دینا ہے پوری دنیا کوشش کر لے، ماں باپ کوئی بھی وہ نہیں مل سکتا، کوئی نہیں دے سکتا. یو نو تو یہ جائیداد کے معنی میں نے دیکھا ہے بہت سے گھروں میں جھگڑے چل رہے ہیں جائیداد کے. اب یہ جائیداد کا مطلب یہ ہے کہ جب مل جائے گی، ابھی جو سب رہ رہے ہیں وہ تمیز سے رہیں. نہیں اس میں مسئلہ کیا ہے، زندگی کو ایک زہر بنا رہے ہیں. خیر یہ اللہ تعالیٰ سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور سب اللہ کی طرف جڑیں تاکہ ان کو زندگی کی حقیقت پتہ چل جائے. ٹھیک ہے، زندگی کے بارے میں پتہ چلے کہ زندگی کو کیسے گزارنا چاہیے. اور دیکھیں آپ کھا رہے پی رہے ہیں، سب فیملی کو دکھایا ہے کہ گاڑیاں ہیں، کھانا بنانا نہیں پڑ رہا، کچھ بھی نہیں کرنا، کھانا بنانے کے نوکر ہیں، ڈرائیورز ہیں رائٹ، صفائیاں کرنے کے لیے بھی ان کے پاس جو ہے وہ میڈز ہیں، کچھ نہیں کرنا پڑ رہا. اب مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب انسان کو کچھ نہ کرنا ہو تو وہ بیٹھ کے، تو اس کے ذہن میں تو پھر شیطان قابض ہوتا ہے نا. تو ایسے لوگوں کو بھی اپنی لائف میں کچھ اور کرنا چاہیے، کچھ نہیں تو کتاب پڑھیں، اپنے اندر کچھ ذوق کوئی چیز پیدا کریں. اور آج کل تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس طرح سے خالی دماغ لے کے بیٹھنا انسانی دماغ کے لیے بھی صحیح نہیں ہے. اس سے بہت ساری ڈیزیزز، ڈیمینشیا، الزائمرز، بہت کچھ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو بہت ضروری ہے کہ دماغ ہر وقت آکیوپائڈ ہو. یو نو بس گھر میں بیٹھ کے یہ سوچنا، صبح اٹھ کے بیدار ہو جانا، پھر یہ سوچنا آج میں نے اس کو کچوکے دینا ہے، آج میں نے اس کو تنگ کرنا ہے، آج مجھے پتا کرنا ہے اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. یہ کسی صورت ہیلدی نہیں ہے. اٹس ناٹ ہیلدی ایٹ آل. بدگمانی سے بچیں، بدگمانی نہ کریں. جب تک کوئی حقیقت سامنے نہ آ جائے تو بدگمانی کے پھیرے میں نہ آئیں، کیونکہ بدگمانی سے پھر انسان جو ہے آگے وہ مسئلے بڑھتے چلے جاتے ہیں. بالکل. اور ایک اور بات یہ ہے کہ جس طرح سے ان کے فادر دکھائے گئے ہیں، ان کے فادر کو بھی چاہیے کہ نرگس کو بھی پروٹیکٹ کریں اور بچوں کو بھی ذرا ایٹ بے رکھیں. پیرنٹس کو بھی تھوڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ جب بچے اتنے آؤٹ آف لائن ہونے لگیں تو وہ ان کو ذرا روکیں، بیکاز ادروائز پیرنٹس کے بعد اس طرح کے بچوں کا دنیا میں سروائیو کرنا بہت مشکل ہے. ابھی تو ان کے فادر برداشت کر رہے ہیں، لیکن اگر ان کے فادر بھی نہیں رہے تو the world is a very cruel place. دنیا تو ان کے بچوں کو برداشت نہیں کرے گی بیکاز یہ انتہائی فسادی بچے دکھائے گئے ہیں. جی بالکل. اور وہ فسادی کیوں ہیں؟ کیونکہ پیچھے سے ان کی بیویاں ان کے کان بھر رہی ہیں، اور بیویوں کے کان کون بھر رہا ہے؟ ان کی ایک کی تو والدہ کو چین نہیں پڑ رہا اپنے گھر میں. اور پلیز جو خواتین بیٹیوں کے گھر میں رہ پڑتی ہیں، پلیز وہ اپنی عزت برقرار رکھیں. اب تک جب تک آپ کو کوئی مجبوری نہیں ہے کہ کوئی بیٹا نہیں ہے، شوہر بھی نہیں ہے، تو بیٹیاں ہی سنبھالیں گی. ظاہر ہے کوئی مسئلہ اگر آپ کو ہوگا، لیکن خواہ مخواہ اپنا گھر ہوتے ہوئے، اپنا سب کچھ ہوتے ہوئے بیٹیوں کے گھر میں رہ پڑنا، اور پھر اس کے بعد وہاں کی فیملی میں ان کے میٹرز میں انوالو ہونا، یہ کسی صورت صحیح نہیں ہے. اور مردوں کو بھی کہا جاتا ہے اگر اس طرح کی کوئی خواتین ہیں آپ کے یہاں تو ذرا ان کو ان کی راہ دکھائیں اپنے گھر دروازے کی. ہاں اپنے گھر میں. اور شریفوں کے لیے تو دروازے کا راستہ بتا دینا ہی کافی ہوتا ہے. تو لیکن اگر کوئی ایسی مستحق مائیں ہیں، ساسیں ہیں
جو بیٹیوں کے در پہ ہیں تو آپ ان کو رہنے دیں, آپ ان کو آپ ان کے ساتھ نیک سلوک کریں, کیونکہ اگر اولاد بیٹا نہیں ہے کسی کے پاس یا بیٹے کسی کے باہر ہیں تو بیٹیوں کو ہی دیکھنا پڑتا ہے ماں کو, اور اگر اس طرح کسی نے رکھا ہوا ہے تو اپنی محبت سے عزت سے آپ خود بھی رہیں بیٹیوں کے گھر میں, وہاں کے ماحول میں ہلچل نہ مچائیں, پرابلمس پیدا نہ کریں. ان کو تو نہ مجبوری ہے, ان کا اپنا گھر بھی ہے, ان کے بچے بھی باہر ہیں, ان کو مجبوری نہیں ہے بیکاز یہ ٹریول بھی کرتی ہیں. ان کے ساتھ صرف اور صرف پرابلم یہ ہے کہ یہ بائی نیچر فسادی ہیں, جو علیزے کی والدہ دکھائی گئی ہیں, رائٹ. اس طرح کے کیریکٹر ہمارے ہاں کافی نظر آتے ہیں. لیکن اگر کسی کی ساس بیچاری خوش دامن, کسی لڑکے کی ساس اگر وہ بالکل تمیز سے ہیں, اور اگر بہو کچھ کر رہی ہے, آپ کی بیوی کچھ کر رہی ہے, تو اس کا الزام اس کی ماں پہ نہ ڈالیں. بالکل یہ بھی غلط بات ہے. یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ بہوؤں کو تو کچھ کہہ نہیں پاتے, اور پیچھے سے جو بری باتیں ہوتی ہیں ان کی ماؤں کو پڑتی ہیں, جن کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ بیٹی کے گھر میں ہو کیا رہا ہے. بالکل. تو یہ معاملے جو ہے نا وہ سدھار کے رکھنے چاہیے, اور بات کلیئر ہونی چاہیے. بالکل. ڈونٹ میجر ایوری ون ود دا سیم یارڈ اسٹک. ایک ہی میجرنگ پیرامیٹر سے سب کو میجر نہ کریں, اپنی سچویشن کو اسیس کریں اور پھر دیکھیں کہ آپ کی ساس کتنی گریسفل ہے یا نہیں ہے. بالکل. تو یہ ہے. اور اچھا, آپ ان کے بارے میں کیا کریں گے جن کو ہم سب جانتے ہیں, جو 15 سال سے اپنی بیٹی کے محلے میں رہ رہی ہیں, 15-20 سال سے, 15 ایئرس نا, بیٹی کے گھر میں وہ کبھی رہی نہیں, اور 15 سالوں میں وہ بیٹی کے گھر کتنی بار گئی ہوں گی, 1-2 گھنٹے کے لیے کتنی بار گئی ہوں گی؟ مے بی, آئی مین ہاتھوں پہ کاؤنٹ ہو سکتا ہے 3 یا 4 بار, اف ایون دیٹ. ہاں, اور کتنی دیر رہی ہوں گی؟ جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں بمشکل 45 منٹ سے 1 گھنٹہ. اچھا, اور ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ جب وہ گاڑی باہر دیکھتی ہیں, اور کبھی وہ بیٹی کے گھر میں گئیں اور انہوں نے دیکھا اوہو داماد کی گاڑی بیٹی لے کے گئی ہے, ان کو مغالطہ ہو گیا کہ شاید بیٹی گھر میں, پھر داماد تھا تو وہ گھر میں گھسی نہیں, ہے نا. جی جی. یہ اتنی اپریشیٹ کی میں نے یہ بات میں بتا نہیں سکتی. جب داماد گھر میں اکیلے تھے بیٹے کے برابر, لیکن وہ نہیں گئیں, انہوں نے کہا نہیں بیٹی ہوگی تو پھر میں آؤں گی. ایسی بھی ساسیں ہیں دنیا میں. بالکل ہے, دیکھیں بالکل ہے. حالانکہ داماد اور ساس کا رشتہ تو مطلب وہاں پہ اللہ معاف کرے, ماں بیٹے کا کچھ غلط ہونے کا سوال نہیں ہے, لیکن پھر بھی یس وہ خاتون نہیں, جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں وہ نہیں جاتی. اور ان کے داماد کو بھی بہت شکایت ہوتی ہے کہ اگر بیٹی گھر پہ نہیں ہے تو ساس گھر کے اندر کیوں نہیں آتی, لیکن ان کا اصول ہے کہ وہ نہیں جاتی. تو اگین آئی تھنک کہ خوبصورتی, انٹیلیجنس وہ سب ہونا ضروری ہے ایک کسی خاتون میں, لیکن گریس ہونا بھی بہت ضروری ہے. کہ ہم لوگوں نے یہ بات کہی تھی پچھلے ریویو میں کہ قوت شخصی ہونا بہت ضروری ہے, کہ آپ ایک اچھے شخص ہوں, ایک اچھے انسان ہو, اور آپ کے ضمیر کے اندر, آپ کے کیریکٹر کے اندر قوت ہو, آپ ہر سچویشن کو اسیس کرنے کا فن جانتے ہوں کہ میں نے اس سچویشن میں, چاہے وہ چیلنج ہے یا وہ کوئی پازیٹیو سچویشن ہے, نیگیٹو, پازیٹیو اور نیوٹرل, اس سچویشن میں نے گریسفلی اپنے آپ کو کس طرح سے کنڈکٹ کرنا ہے. اور وہ لوگ دنیا میں بہت الگ نظر آتے ہیں. وہ لوگ ہیں کہ جب وہ کہیں سے گزرتے ہیں تو 10 لوگ ان کو مڑ کے دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہے. اچھا, محلہ میں نے کہا ہے, محلہ یہاں نہیں ہوتا, نیبرہڈ ہوتے ہیں, ان کو نیبرہڈ ہی کہا جاتا ہے, لیکن وہ سیم نیبرہڈ میں نہیں ہے. محلے کے مطلب آپ لوگ یہ نہ سمجھے کہ پچھلی گلی میں رہتی ہیں, ایسا نہیں ہے. 2-2.5 مطلب 2 miles کا تو علاقہ ہوگا. نہیں, I would say more than that. It's like 5-6 miles one way. وہ اپنی بیٹی کے گھر سے 5-6 miles دور رہتی ہیں. تو آپ لوگوں کے ہاں پاکستان میں محلے کا کانسیپٹ دوسرا ہے. ہمارے ہاں محلہ ورڈ نہیں ہے بیکاز اردو لینگویج تو نہیں ہے, لیکن انگلش کا جو بیٹر اپروپریٹ ورڈ ہے وہ ہے نیبرہڈ. نیبرہڈ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ 10-12 مائل کا جو ریڈیس ہے اس میں جتنے گھر آباد ہیں, دیٹس کالڈ نیبرہڈ. تو نیسسریلی وہ واکنگ ڈسٹینس پہ نہیں ہوتے, آپ کو ڈرائیو کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑتا ہے. لیکن یس, جن کا یہ ذکر کر رہی ہیں وہ تو خیر بہت ہی امیزنگ خاتون ہے. اور مطلب پھر کوئی یہ سمجھ لیتا محلے سے کہ بھائی محلے میں تو رہتی ہیں, روز دیکھ لیتی ہوں گی بیٹی کو,
تو ان کو جانے کی ضرورت نہیں. تو ایسی بات نہیں ہے, مگر میں نے اس لیے سوچا کہ میں کریکٹ کر دوں کہ محلے کا مطلب ہے نیبرہڈ 5-6 مائلس ہوگا. تو اس میں بھی, اور بات یہ ہے کہ سب ڈرائیو کرتے ہیں جب چاہیں, جب وہ آ سکتی ہیں, دھمک سکتی ہیں, لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. اور ان کی بیٹی سسرال کے ساتھ نہیں رہتی, وہ اکیلی رہتی ہے. تو میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ ایسی بھی خواتین ہیں, کیونکہ کچھ خواتین ہیں انہوں نے کچھ نہیں کرنا ہوتا, صبح اٹھ کے بس انہوں نے یہ پتہ کرنا ہوتا ہے کہ ان کی بیٹی کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, بیٹیوں کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. آج آپ نے اپنی ساس کو یہ سنانا ہے تو اپنی نندوں کو جو ہے وہ آپ نے اس طرح سے تنگ کرنا ہے, اور اپنی دیورانیوں سے یہ بدتمیزی کرنی ہے, اور اپنی جٹھانیوں سے بدتمیزی کرنی ہے. لیکن یہ جن خاتون کا ذکر کر رہی ہیں, ان کی بیٹی سسرال سے الگ رہتی ہیں, ساس سسر ساتھ نہیں رہتے. ان کے ساس سسر سے اپنے سمدھاوے سے ماشاءاللہ بہت اچھے ریلیشن شپ ہیں ان کی. ایون بیٹی کی جو سسٹر ان لاز ہیں ان سے بھی بہت اچھی دوستی ہے. تو یہ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں اور ہمارے ڈراموں میں ایسی ساسیں نظر نہیں آ رہی. آئی وش کہ کوئی دکھائے کہ اتنے اچھے مطلب وہ ہیں. زندہ رہنے کے لیے اور بہت اچھے طریقے سے زندہ رہنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر وقت لوگوں کے ساتھ رسہ کشی کے اور ہر ایک کے معاملے میں دخل اندازی ضروری نہیں ہوتا. پاورفل ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا, مطلب طاقتور ہونے کا یا آپ یہ انفلوئنشل ہیں اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر کسی کی زندگی میں جا کے جو ہے وہ ڈسٹربنس کریٹ کریں, پریشانیاں پیدا کریں بالکل بیچاروں کے لیے, اور ہر ایک کو جینے دیں. اور اگر کہیں آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ کسی کو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں. اچھا مشورہ بھی جو ہے وہ اللہ کی نعمت ہوتا ہے, تو وہ دے سکتے ہیں. باقی اگر ہر ایک کے معاملے میں دخل اندازی کی ضرورت نہیں ہے. اور اب ہم ریویو کس کا دیں گے؟ میرا ون آف مائی فیوریٹ ڈراماز جو ہر فرائیڈے کو آ رہا ہے, کالا ڈوری. دیٹ ڈراما از ہلیریس, بہت اچھا ہے. اور آئی تھنک اب دونوں فیملیز کو پتہ چل گیا اور وہ موقع چاہیے بالکل, اور وہ اگری ہو گئے ہیں دونوں سائڈوں پہ. تنو بھی جو ہیں اور وہ جو دوسری ان کی دیورانی ہے, وہ دونوں مدرس جو ہیں وہ اگری ہو گئی کہ ہاں بھائی ان بچوں کو شادی کرنے دی جائے. لیکن اب مسئلہ کیا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ نفسیاتی قسم کا مسئلہ آ گیا ہے نا. نفسیاتی, آئی تھنک کہ جس طرح سے اسفی نے جا کر کہا تھا کمرے میں ان کو, وہ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی نماز, عشاء کی نماز پڑھ کے, آئی تھنک وہ کھڑی ہو رہی تھی, اور اسفی نے جا کے ان کو بتایا, اور اسفی نے کہا آپ کے والد نے بھیک مانگی ہے بیٹیوں کی خوشی کی. آئی تھنک وہ جملہ غلط تھا, اینڈ آئی تھنک دیٹ از دی ٹریگر پوائنٹ جس نے یہ پورا ان کا سائیکولوجیکل مسئلہ شروع کر دیا. آئی تھنک وہ جملہ جو تھا وہ غلط ڈیلیور ہوا تھا, اور وہاں سے اب یہ سائیکولوجیکل مسئلہ شروع ہوا ہے. صحیح بات ہے. اصل میں دونوں بہنوں کی رسہ کشی بھی ہے. اب اس کو جو ہے نا کلیئر کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ٹیزر میں یہ دیکھا ہے کہ وہ انہوں نے ایک شرط رکھ دی ہے جو کہ ممکن نہیں ہے, اور وہ شاید اس گھر میں آنا نہیں چاہنی جہاں پہلے سے ان کی بہن ہے. تو بہنوں میں جو مفاہمت کروانی پڑے گی, ابھی شاید کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اس طرح کی شرطیں کیوں رکھ رہی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس چیز پر بھی توجہ دیں گے. ظاہر ہے کہ یہ بات اس کو گرہ کو بھی کھولنا پڑے گا کہ آخر مسئلہ کیا ہے, اور یہ بات سامنے آئے گی. لیکن ادروائز جو جس طرح ہم نے کہا کہ اردو ڈراموں میں بہت مزے کی مطلب اردو قائم ہے ابھی تک انہیں ڈراموں کی وجہ سے, کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں ہر گھر میں یہ پہنچ رہے ہیں ڈرامے, اور اردو بھی وہیں پہ پہنچ رہی ہے. لیکن اس میں پنجابی کے بڑے مزے کے جو تھے وہ جملے تھے جو بہت اچھے لگے. شروع میں تو تھوڑا سا سمجھ میں آنے میں ٹائم لگا, لیکن یہ کہ بہت اچھے جملے تھے اور بہت مزے کی انہوں نے, تنو بھابھی نے پنجابی اور منصف سلیقہ نے بہت مزے کی پڑھی, مطلب بولی ہے اس میں, بہت ان کو عبور ہے اس لینگویج پر, اور اچھا لگا ان کے منہ سے کہ انہوں نے جو ڈائلاگس کی ڈیلیوری کی ہے, اور وہ آسان نہیں ہے. لیکن بہت میں نے کہا نا کہ ہمارے جو آرٹسٹ ہیں ان کی تو آرٹ مطلب اس کے آرٹ پر اور ایکٹنگ پر تو ہمارا کوئی کویسچن ہے ہی نہیں, کیونکہ بہت زبردست ہیں ہمارے آرٹسٹ, بہت اچھی ایکٹنگ کرتے ہیں. مجھے تو لائک ایبسلیوٹلی پنجابی کا ایک لفظ سمجھ نہیں آتا, وہ بالکل میرے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہے. آبویسلی آئی لیوڈ آل مائی لائف ہیئر, تو مجھے تو بالکل پنجابی نہیں سمجھ آتی, لیکن سننے میں کافی انٹرٹیننگ لگتی ہے.
ہاں اور ہر جگہ کی پنجابی تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے. کچھ ایسی ہوتی ہے جو سمجھ میں آ جاتی ہے آسانی سے, کچھ ایسی ہوتی ہے ٹھیٹھ قسم کی خالص جو سر سے گزر جاتی ہے. نہیں سمجھ آتی. ہاں میں نے جو سنی ہے جو مجھے لگتا ہے تھوڑی آن دا سافٹر سائڈ ہے وہ سرائکی والی پنجابی ہے. لائک وہ سمجھ آتی ہے آپ کو؟ نہیں مجھے ایبسولوٹلی کسی قسم, مجھے فارسی سمجھ آ جاتی ہے, پنجابی نہیں سمجھ آتی بالکل. میں بہت ساری زبانیں بول سکتی ہوں جن میں فارسی, انگلش, اسپینش, لیکن مجھے پنجابی بالکل میرے سر سے گزر جاتی ہے. ہاں پنجابی اگر تھوڑے دن ہم کوشش کریں تو ظاہر ہے اتنی مشکل نہیں ہے, لیکن کچھ پنجابی ایسی ہوتی ہے جو ایک دفعہ ان کا وہ کون ہے, قمر خلیل الرحمان قمر, جو رائٹر ہیں, ان کا ایک کسی نے انٹرویو لیا تھا تو وہ پنجابی بڑے مزے سے مجھے سمجھ آئی کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں. اچھا آپ کو تو انہوں نے کسی کی سمجھ, لیکن مجھے تو آنیسٹلی سمجھ بھی نہیں آتی, ایبسولوٹلی سمجھ نہیں آتی. لیکن کچھ جو محاورے ہیں, فریزز ہیں, وہ نہیں سمجھ میں آتے کہ اس کا کیا مطلب ہے. لیکن خیر بہت اچھا ڈرامہ ہے اور بہت شروع سے بڑا اس نے ڈرامے نے پکڑ کے رکھا ہے سب کو, اور انتظار رہتا ہے اس کا. اور اب یہ میرے خیال میں اختتام پر ہے لگتا ہے. I think کہ یہ it's going on in that میں direction. شادی ضرور دکھائیے گا اچھی سی پلیز. وہ اس میں سارا مزہ اس شادی کا ہوتا ہے, شادی ضرور دکھانی چاہیے یو نو. بالکل اس میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا ٹریڈیشنل ہوتا ہے, لیکن آج کل ایک جو بڑا ہاٹ ٹاپک چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ آئی ڈونٹ نو آپ نے دیکھا ہے نہیں, آج انسٹاگرام پہ ایک ویڈیو گردش کر رہی تھی کہ لمس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے پورا شادی والا سین بنایا ہے. تو ایک دولہا بنے اور ایک دلہن بنی اور بہت سارے کامنٹس اس پہ تھے. تو اس میں لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ کے پیرنٹس نے اس چیز کو کیسے لیا کہ آپ فیک دولہا بنے اور آپ کسی کے مطلب دلہن بنی ہے. تو آئی ڈونٹ نو کہ وہ مطلب کیا تماشا تھا, کوئی اسٹیج شو ہو رہا تھا یا واٹ, لیکن یونیورسٹیز میں شادی کے اوپر کیوں اتنا اسٹریس ہے. لائک آئی فیل لائک میں وہ ویڈیو دیکھ کے تھوڑی ڈسٹربڈ ہوئی. ڈراموں میں دکھانا اٹس اے ڈفرنٹ تھنگ بیکاز وہ ایک اسٹوری چل رہی ہے, ہمارے کلچرل ایسپیکٹس اس میں آتے ہیں رائٹ, وہ کپڑے اور وہ خاندانوں کا ملنا وہ سب. لیکن یہ جو یونیورسٹی لیول پہ ہو رہا ہے, لائک آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تعلیم پہ توجہ دیں. اگر آپ تعلیم اچھی لے کے اپنے آپ کو اچھا انسان بنا لیں گے تو بلیو می آپ کی شادی بھی بہت اچھے انسان سے ہو جائے گی. خود بخود اچھے لوگ آ کے آپ کو ٹکرانے لگیں گے. ارے کوئی پروجیکٹ تو نہیں تھا کسی کلچر کے, اس میں کوئی ہوگا کلیریفیکیشن نہیں تھی, بس وہ ایک دولہا بنے ہوئے تھے اور ایک دلہن تھی. مطلب اٹ ڈڈ ناٹ لک لائک اے اسٹیج شو. جو ٹیلنٹ شوز وغیرہ ہوتے ہیں وہ ایسا کچھ نہیں لگ رہا تھا. وہ لگ رہا تھا کہ بس وہ ہلا گلا ہو رہا ہے. I don't know, it looked rather obnoxious. مجھے نہیں پتا کہ کیا ہو رہا تھا, لیکن وہ بہت گردش کر رہی تھی. obviously وہ ایک نیگیٹو وے میں گردش کر رہی تھی کہ اسٹوڈنٹس کیا کر رہے ہیں. یس اٹس آل اوور. وہ سارے انسٹاگرام پہ اور آئی ڈونٹ نو کہ اگر ٹک ٹاک پہ آئی ڈونٹ نو, لیکن انسٹاگرام پہ تو اس کے بہت وہ چل رہے تھے کہ لمس کے اسٹوڈنٹ نے لائک فیک شادی کا وہ کیا. تو کالج جب جائیں, اس دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جن کو اسکولس, کالجز, یونیورسٹیز جانا جو ہے وہ نصیب نہیں ہوتا. اگر آپ ان بلیسڈ لوگوں میں سے ہیں جن کو نصیب ہو رہا ہے تو شادی پہ توجہ نہ دیں, بیکاز اگر آپ یونیورسٹی میں شادی کریں گے تو پھر آپ انسان جاہل بھی رہ جاتا ہے, اور پھر وہ شادی میں جہالت کے ساتھ داخل ہو تو وہ ایک اور عذاب ہے. تو لہٰذا تعلیم پہ توجہ دیں, وہاں پہ تعلیم کریں, فیک شادیاں, ناچنا گانا ان سب کو چھوڑ دیں. پہلے کچھ کریئر بنا لیں, اس کے بعد شادی تو ہونی ہے. اور کافی لوگ مل بھی جاتے ہیں, لیکن پہلے سے ان چیزوں کو مطلب اتنا ایمفیسائز کرنا کہ آپ فوکس نہ آپ کا ہٹ جائے, ادھر ادھر فوکس ہو جائے آپ کا. آپ جو تعلیم پہ فوکس ہونا ہے وہ آپ ادھر ادھر ہو جائیں, تو اس موٹیویشن کو دوبارہ لانا بڑا ضروری ہوتا ہے. کیونکہ ایک بار اگر موٹیویشن نہیں رہتا تو اس میں اس کو لانے کے لیے بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں, کہ آپ اس جو فوکس سے ہٹ گئے ہیں. تو پہلے جو کرنے کے کام ہے, پرائرٹیز جو ہیں, پہلے ان پہ توجہ دیں, اور اس کے بعد پہلے اپنے آپ کو انسان بنائیں, ایک اچھا انسان بنائیں. جب آپ کہیں جاتے ہیں تو لوگ یہ نہیں کہتے کہ وہ دیکھو کتنا اچھا ڈانسر ہے, کتنی اچھی رقاصہ آ گئی ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں, ایسے لوگوں کو توجہ نہیں دی جاتی ایلیٹ سرکلز میں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ او وہ فلانا پڑھا لکھا انسان آیا ہے. جو اچھے سرکلز ہوتے ہیں, ایلیٹ سرکلز, میں ویلتھ کے حساب سے, دولت کے حساب سے نہیں کہہ رہی, پڑھے لکھے کریئر اورینٹڈ لوگوں کے اس سے کہہ رہی ہوں, جو سیلف اکامپلشڈ لوگ ہوتے ہیں, ان کے سرکلز میں جب کوئی آتا ہے تو وہ تعلیم سے, اپنے
اس چیز سے جو وہ تعلیم ان کو بیٹر انسان بناتی ہے اس سے ریکگنائز کیا جاتا ہے, اس سے ان کی ریپوٹیشن پروسیڈز تھا. یہ ناچنا گانا, فیک شادیاں کرنا, ریئل شادیاں کرنا, آئی مین پہلے اپنے آپ کو اچھا انسان بنائیں. آپ لڑکے ہیں یا لڑکی ہیں, اگر آپ اچھے انسان ہیں تو آپ کو اچھا انسان اللہ تعالیٰ نواز دے مل گا. ہی جائے گا. بالکل اپنے کریئر پہ فوکس رہیں, اپنی تعلیم پر فوکس رہیں. بالکل. اور اس کے بعد اب یہ ہم کس پہ کریں گے؟ اب 2 دن بعد ہمارا فیوریٹ ڈرامہ جو ہے وہ دوبارہ سے آ رہا ہے, اور ایک اور ڈرامہ ہے جس کے 7-8 ایپیسوڈز آ چکے ہیں. ابھی ہم آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں بتائیں گے جب ہم اس ڈرامے کو ایکچولی ریویو کریں گے. وہ بھی سوسائٹی کی بہت کریٹیکل پرابلم ہے جو نہیں آ رہی سرفیس پہ اتنی, اس کو وہ ہائی لائٹ کر رہا ہے. اینڈ اٹس اباؤٹ پرفیکشن. اٹس اباؤٹ پرفیکشن. بہت یونیک ڈرامہ ہے. ڈرامہ ہے. ہمیں بتائیے کامنٹ میں کہ آپ نے کیا گیس کیا ہے, کون سا ڈرامہ کہ آپ گیس کو کیا کیا لگ رہا ہے کہ کون سا ڈرامہ ہے جس کو ہم ریویو کریں گے. لیکن انشاءاللہ جو ہمارا نیکسٹ ریویو آئے گا اس میں وہ ڈرامہ انکلوڈیڈ ہوگا. لیکن آئی تھنک آج کے ریویو کو یہاں کنکلوڈ کرتے ہیں. کافی باتیں آپ سے ہو گئیں, اور جو باتیں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں وہ اسی لیے شیئر کرتے ہیں تاکہ ہمارے ڈراماز کے تھرو, ہمارے فیڈ بیک کے تھرو جو ہے وہ سوسائٹی میں تھوڑا سا اگر کچھ چینج آئے, کچھ بیٹرمنٹ آئے تو وہ بہت ضروری ہے. اور آئی تھنک کہ ہر انسان کی سوشل رسپانسبلٹی ہے کہ آپ جس بھی کیپیسٹی میں فنکشن کریں اس کیپیسٹی میں آپ کوئی نہ کوئی پازیٹیو چیز لانے کی کوشش کریں. that's just your what do you call it, like civic duty, کہ آپ سوسائٹی کو اپنا کنٹریبیوشن کر رہے ہیں ان میکنگ سوسائٹی بیٹر ایز اے ہول. بالکل. تو بس اس کا یہی مقصد ہے. اس میں تھوڑی بہت بیچ میں مزے کی آپ لوگوں سے باتیں بھی ہو جاتی ہیں. اور بس مجھے تو آج یہی کہنا ہے. تو ہم نے ان ڈراموں کا ریویو دیا, اور آپ کے ٹائم کا اور آپ کے توجہ دینے کا بہت بہت شکریہ. اپنے پیاروں کا خیال رکھیے, اپنا خیال رکھیے پہلے تو, سب سے پہلے کہ اپنے آپ پر توجہ دیجیے, اپنے ماحول پر توجہ دیجیے, اور نیگیٹیوٹی سے دور رہیے اور خوش رہیے. اور اب کی طاقت یعنی جو وقت اب گزر رہا ہے اس میں خوش رہنے کی اور ہیلدی رہنے کی کوشش کریں. اور یہی وقت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ماضی پہ آپ کا ہولڈ نہیں ہے. فیوچر بنانے کے لیے آپ حال میں ہیں, تو اپنا فیوچر بہترین بنانے کے لیے یہاں اور وہاں دونوں کے لیے کام کیجیے انشاءاللہ. اور اپنے آپ پہ توجہ دیجیے. میں بار بار یہ کہتی ہوں اپنی صحت پہ توجہ دیں, اپنے آرام پر, اپنے دماغ کے سکون کے لیے اس کے پر توجہ بہت ضروری ہے. انشاءاللہ پھر آپ سے ضرور ملاقات ہوگی اگلے ریویو میں. اور اب میزنین ٹیم کو اجازت دیجیے. And don't forget to like, share and subscribe to our channel. اور ابھی ماشاءاللہ ہم نے ایک مائلسٹون 200 سبسکرائبرز جو ہے وہ کراس کیا ہے. جب ہم 500 سبسکرائبرز انشاءاللہ کراس کریں گے تو پھر ہم آپ کے ساتھ ایک سیلیبریشن بھی کریں گے. اینڈ ہوپفلی انشاءاللہ یو ول انجوائے دیٹ. لیکن جلدی سے ہمیں 500 سبسکرائبرز پہ پہنچائیے. ہمارے ایپیسوڈز دیکھتے رہیے. ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو دا میزنین چینل. And don't forget to click on the bell icon, because جب بھی آپ بیل آئیکن پہ کلک کریں گے, جب ہم ویڈیوز اپلوڈ کریں گے تو you'll get notifications, اور اس طرح سے کوئی ایپیسوڈ آپ مس نہیں کریں گے. تو until next time, میزنین ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے, اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. آپ کی جو حدود و اربا ہے جس میں آپ فنکشن کر رہے ہیں وہاں پہ پازیٹیو کنٹریبیوشنس کیجیے, اور لیو اینڈ لیٹ لیو. خود بھی زندہ رہیے اور دوسروں کو بھی زندہ رہنے دیجیے. خود بھی کھلی فضا میں سانس لیجیے اور دوسروں کو بھی لینے دیجیے. Until next time, take care. اللہ حافظ. اللہ حافظ.